بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس وقت خیر و عافیت کے ساتھ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر پہنچ چکا ہوں، اور الحمدللہ ابھی یہاں سے میں انشاءاللہ العزیز روانہ ہو رہا ہوں حرمین طیبین کے لیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب کے لیے خصوصی دعائیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ یہ میں لندن ایئرپورٹ پر اس وقت کھڑا ہوں ہیتھرو پر، اور آپ کو سوچا کہ آپ حضرات کو بھی شامل کر لوں۔ یہ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ ہے، اور یہ دیکھیں اس وقت یہ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ ہے، اور یہاں سے اب میں انشاءاللہ العزیز اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں، اور وہ منزل جو ہے ماشاءاللہ حرمین شریفین ہے، اور حرمین شریفین میں انشاءاللہ العزیز اس وقت یہ روانہ ہو رہا ہوں، اور سبحان اللہ حرمین شریفین کی جانب، اور یہ حجاج اکرام ماشاءاللہ زائرین یہاں موجود ہیں، السلام علیکم، زائرین یہاں موجود ہیں، اور یہ بھی سبحان اللہ حرمین شریفین کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اب میں بھی روانہ ہو رہا ہوں، تو دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سفر بخیر فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا خاص فضل فرمائے، کرم والا آسانی والا معاملہ فرمائے۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ دیکھیں تو سفر حرمین انشاءاللہ لمحہ بلمحہ انشاءاللہ آپ حضرات کو شامل رکھوں گا اپنے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ سب بھی دعاؤں کی درخواست ہے۔ کوشش یہ ہے کہ کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں کیا، اس دفعہ یہ بس یہ دوست احباب کا یہ کہنا تھا کہ قاری صاحب آپ اس دفعہ جب بھی جائیں تو ہمیں بھی سفر لمحہ سفر حرمین جو ہے ہمیں بھی اپنے ساتھ شامل رکھیں۔ تو اپنے یوٹیوب کے جتنے سبسکرائبر ہیں ان سب کی خواہش پر کبھی اس سے پہلے تو مجھے یہ کیمرہ پکڑنا اور کیمرے کو استعمال کرنا یقین یعنی کہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے، اور مجھے یہ سب آتا بھی نہیں ہے، جو سچی بات ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب دوست احباب اور یقیناً آپ حضرات ایک عرصے سے ماشاءاللہ ہمارے اس چینل پر وابستہ ہیں، تو سفر حرمین انشاءاللہ لمحہ بلمحہ انشاءاللہ آپ کو اب آگاہ کرتا رہوں گا۔ ابھی اس وقت لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہوں، اور یہاں سے انشاءاللہ العزیز میں اپنی منزل کی طرف یعنی سفر حرمین کی طرف تیاری ہے۔ تو آئیے آپ کو ڈپارچر دیکھتے ہیں ہمارا، کہ یہ ڈپارچر ہمارا کتنے بجے کا ہے، اور ہمارا ڈپارچر تو تقریباً 3 بجے کی ہے ہماری فلائٹ، لیکن دیکھتے ہیں کہ ہمارا گیٹ نمبر کیا ہے۔ یہاں سے ہم نے جانا ہے ایجپٹ جانا ہے، اور ایجپٹ جو ہے ہماری فلائٹ کائرو ہے ہماری
1359 کائرو ہے ہماری، کائرو کائرو استنبول. تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جی کائرو ابھی دیکھتے ہیں. کائرو ہماری کیونکہ ایجپٹ ایئر لائن ہے تو ایجپٹ ایئر لائن میں ہماری فلائٹ، ہمارا گیٹ نمبر ابھی نہیں کھلا. گیٹ ابھی ہمارا اوپن نہیں ہوا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں گیٹ ہمارا جو ہے تو اوپن نہیں ہوا جب تک انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کہیں بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر مزید جو ہے آپ سے بات کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. میں دیکھ رہا ہوں کہ کہیں میں کسی جگہ پر بیٹھ جاؤں اور پھر آپ سے سرفر حرمین کی کچھ یادیں، کچھ باتیں آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں. میں دیکھتا ہوں. جی اب یہاں مجھے جگہ ملی ہے بیٹھنے کی تو میں یہاں بیٹھ گیا ہوں اور دیکھتے ہیں میں گیٹ نمبر جو ہے ہمارا وہ کیا ہے. اس وقت میرے پاس میرا ڈپارچر، میرا بورڈنگ کارڈ ہے، یہ میرے پاس موجود ہے اور انہوں نے لکھا ہے حج. حج تو حج گیٹ نمبر 35 ہے. یہ ہمارا گیٹ نمبر 35 ہے اور کائرو ہے. کائرو سے ایجپٹ سے ہم جائیں گے انشاءاللہ. یہاں لنڈن ہیترو ایئرپورٹ پر ہوں اور یہاں سے پھر انشاءاللہ روانہ ہوگا ایجپٹ یعنی کہ مصر، اور مصر سے پھر انشاءاللہ ہماری روانگی ہوگی انشاءاللہ جدہ ایئرپورٹ پر. تو انشاءاللہ جدہ مطلب کائرو میں انشاءاللہ احرام باندھوں گا اور وہاں سے انشاءاللہ عمرہ شریف کی نیت کریں گے. تو انشاءاللہ اصل یہ ہے کہ یقین جانیے کہ سفر حرمین کی جو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظ سے جو ہے آپ حضرات کو سفر حرمین کے حوالے سے اپڈیٹ کروں، لیکن میں آپ حضرات کو چند ایک باتیں جو ہیں وہ پکڑنا اور یہ سب کچھ کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے. کبھی اس چیز کی پریکٹس نہیں ہوئی اور نہ ہی کبھی اس حوالے سے کبھی کچھ زیادہ جو ہے وہ معلومات ہوئی. تو میں یہ ایک منٹ آپ حضرات کو یہ سفر حرمین کے حوالے سے میں کچھ ایک باتیں جو ہے آپ حضرات سے شیئر کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ العزیز پھر میں اگلی منزل کی طرف جاؤں گا. سفر حرمین لمحہ بلمحہ اس کے حوالے سے یقیناً کائنات کی ہر چیز کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، اتنی محبت عقیدت کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی. مختلف اہل لسان اپنی اپنی زبانوں میں یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں اور مختلف انداز و بیان سے. لیکن سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو سبحان اللہ پورا محفوظ فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے جو پہلے 40 سال ہیں سبحان اللہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، پھر پیدائش میں شام کے محلات چمک اٹھیں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو جب پیدا ہوئے تو اس وقت جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سبحان اللہ برکت سے سیدنا اما حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے کیا کچھ دیکھا، سبحان اللہ۔ پھر سبحان اللہ برکتیں جو ہے وہ وادی السرر میں کیا پہلا قیام کیا، پھر برکتیں حوازن میں منتقل ہوئیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں آئے اور ان کی پرورش میں آئے۔ سیدنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح خوبصورت انداز سے جو ہے وہ آپ کی تربیت کی۔ پھر یہ در یتیم مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس قدر جو ہے وہ یقیناً تکالیف آئیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں کو جمع کیا صفا پر تو کس قدر تکالیف آئیں، یہ تمام جو ہے مناظر انسان تصورات میں انسان اس طرف چلا جاتا ہے کہ اس انداز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکۃ المکرمہ میں دین کی دعوت شروع کی اور کس طرح دین کی دعوت کو پیغام کو پہنچایا۔ اور اسی طریقے سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سبحان اللہ بکریوں کو چرانا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام شام کے شہر شام کے شہر بصرہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف بھی لے گئے، پھر یعنی کہ تجارتی قافلے لے کر گئے۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح، پھر کتنے خوبصورت پھر وہ مقامات بھی ہیں، تو انشاءاللہ ان تمام مقامات کی میں زیارتیں بھی آپ کو کرواؤں گا۔ اور اسی طریقے سے میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کتاب کے حوالے سے ہی میں آپ حضرات سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی زبردست کتاب مجھے حاصل ہوئی ہے، جس میں جو ہے ماشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ سیدنا خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ان سے نکاح ہوا، پھر نبوت کے 13 سال، اس قدر نبوت کے 13 سال جو ہے وہ مشکل کے سال تھے پہلے، سبحان اللہ، الیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ انشاءاللہ لمحہ لمحہ جتنے یہ مقامات ہیں، ہیرا کی پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، یعنی کہ غار ہیرا میں تشریف لے گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں عبادت میں مصروف ہو گئے، تو پھر ایک فرشتہ آیا اور کس طرح وہ وحی کا نزول ہوا، وہ شان سبحان اللہ کس طرح قرآن کریم کا نزول ہوا، اور وہ بھی انشاءاللہ میں لمحہ لمحہ انشاءاللہ میں آپ حضرات کو بتاؤں گا۔ پھر بکری کے خشتنوں میں یہ دودھ آ گیا، اسی طریقے سے، اور پھر اسلام کا پہلا مرکز جو وہ بنا وہ دار ارقم بنا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان حق کس طرح بیان کیا، پھر صفا پہاڑی پر کچھ یادیں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہاڑی پر حق سنانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ قریش نے اسی پہاڑی کے بارے میں یہ مطالبہ کیا کہ یہ پہاڑی ہمارے لیے سونے سے بدل لی جائے، یعنی کہ انہوں نے کئی مطالبات سامنے رکھا تھا۔ پھر بہرحال وہ میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر، ابھی میں صرف ایئرپورٹ پر ہوں، تو چند ایک باتیں جو ہے آپ کو حرمین شریفین کی یہ باتیں کا مقصد یہ ہے کہ میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر حرمین شریفین فرمایا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشقتیں گزاری، پھر شعب ابی طالب کے اندر سوشل بائیکاٹ ہے، 3 سال تک محصور رہے وہاں پر، تو یہ سارے مناظر ان تصورات میں بدلا جاتا ہے۔ تو اب میں یہاں سے نکلا ہوں، کچھ مطالعہ بھی کیا ہے، کچھ ذوق بھی ہے، اور میں یقیناً میری تمنا اور آرزو بھی ہے میں ان تمام مقامات پر جاؤں اور ان تمام مقامات کے حوالے سے آپ کو بتلاؤں بھی انشاءاللہ۔ تو ابھی انشاءاللہ میں یہاں لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر ہوں، اور یہاں سے انشاءاللہ پھر میں آگے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت سے جتنی زیارات ہیں، زیارت مکۃ المکرمہ ہے، زیارت مدینہ المنورہ ہے، انشاءاللہ وہ لمحہ بلمحہ انشاءاللہ آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کروں گا۔ تو آپ بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب انشاءاللہ میں آگے کی طرف جاؤں گا، تو پھر آگے سے انشاءاللہ پھر آپ کو مزید اپڈیٹ کروں گا، کیونکہ موبائل کی بیٹری بھی جو ہے وہ میں نے سنبھال لی ہے، تو پھر انشاءاللہ آپ حضرات سے مزید بات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمارے یوٹیوب چینل پر انشاءاللہ مزید لوگوں کو انگیج کریں۔ تو آپ یہ دیکھیں سفر حرمین انشاءاللہ آپ کو بڑا لطف آئے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ تمام جو ہے میرے دوست احباب انہوں نے مجھے کہا کہ قاری صاحب اس دفعہ آپ جو ہے نا پلیز حکیم صاحب آپ جو ہے لمحہ بہ لمحہ ہمیں سفر حرمین کے حوالے سے اپڈیٹ کریں۔
تو انشاءاللہ سفر حرمین لمحہ بلمحہ انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. مجھے کہیں بھی موقع ملا، کوئی اچھا مقام نظر آیا، کوئی اچھی جگہ نظر آئی، تو انشاءاللہ یوٹیوب چینل پر دوبارہ لائیو ہوں گا. تو آپ حضرات جو ہے فالو کرتے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل کو، تو انشاءاللہ مزید جو ہے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میں انشاءاللہ آپ تمام حضرات جو ہے اپنے نام وغیرہ وہ ضرور مجھے بھیج دیں کمنٹس کے اندر، اور میں سب کے لیے نام لے کر بھی دعا کروں گا، اور سب کے لیے انشاءاللہ وہاں سے دعائیں بھی کروں گا انشاءاللہ. تو آپ سب حضرات اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.